حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلاة عزیزان سید الشہداء ماہ محرم کے پہلے 10 دن بہت تیزی سے اپنے مقصد اور اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کربلا کی بھی کیفیت تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور یقیناً یہ غم عاشورہ پہ آ کے ختم نہیں بلکہ عاشورہ پہ آ کے یہ غم اپنے ایک اور سفر کو طے کرے گا، اور یقیناً آپ بھی اور ہم بھی پوری کوشش کریں گے کہ یہ 2 مہینے جتنا ہم سے ہو سکے ہم امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کریں، ذکر کریں اور ان کے مقصد کو زندہ کریں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کیوں کربلا میں آئے، اور یہ سوال ہر وقت ذہن میں ہونا چاہیے، اور ہر دور میں اس کا جواب تبدیل ہوتا جاتا ہے، کیونکہ زمانہ بدلتا ہے، زمانے کی مقتضیات بدل رہی ہیں، ضرورتیں کیا ہیں زمانے کی، یہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال میں شروع میں ایک ہمارے اسکاؤٹ رابطہ کمیٹی نے گزارش کی ہے، وہ میں آپ سب کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ خاص طور پہ جو جتنے بھی جلوس ہیں اور خاص طور پہ جو مرکزی جلوس ہوتا ہے عاشورہ میں، اس پہ بہرحال ان کی طرف سے درخواست ہے کہ ایک تو بھرپور شرکت کریں، کیونکہ جلوس جو ہے وہ ہماری تشیع کا مظہر ہے، اسے ہم نے اس کو دکھانا ہے، اور دنیا بھی اسی سے گھبراتی ہے، کوشش کرتی ہے جلوس روکے یا بند کرے یا یوں ہو جائے، خوب ہمیں اپنے پورے وجود سے جلوس میں شرکت کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، نظم بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم مولا متقیان کے ماننے والے ہیں، اور مولا کیا کہتے ہیں؟ اپنے امور کو منظم کرو۔ تو ہم اگر اپنے جلوس کو نظم دیں ایک سسٹم کے ساتھ کہ اس میں فاصلہ نہ آئے، تنظیمیں ہوں، ماتم کی سنگتیں ہوں، سب ہوں ایک طریقے سے، ایک نظم کے ساتھ، اب چاہے اس میں رستے میں آپ نیاز سبیل سب لگا ہوا ہے، لیکن ایک منظم طریقہ سسٹم۔ اور اربعین ہمیں یہ سکھاتا بھی ہے کہ ہم اربعین پہ جاتے ہیں، وہاں کتنے کروڑوں لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک نظم موجود ہوتا ہے، اور اسی نظم کے ساتھ پورا وہ کاروان 10 کلومیٹر 6 کلومیٹر بھی نہیں ہے، تقریباً 80 کلومیٹر کا کاروان ہے، اور 10,000 15,000 20,000 لوگ بھی نہیں ہیں، کروڑوں لوگ ہوتے ہیں، مگر کسی منظم سے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نظم یہاں بھی ہم اپنے جلوسوں میں قائم رکھیں۔ اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ مہم ہے، وہ جو اسکاؤٹ کے اہلکار ہیں جو آپ کی خدمت کے لیے وہاں کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہے کہاں رکنا ہے، کہاں راستہ بند ہے، کیا ہے، ان کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ بہرحال وہ بھی اسی جلوس کا حصہ ہیں۔
تو ہم کوشش کریں. اس کے علاوہ بھی یقیناً جلوس ابھی بھی نکلے ہوئے ہیں, آنے والی راتوں میں بھی نکلیں گے. یہ بڑی چھوٹی سی مثال ہے کہ جب دنیا ہمیں دیکھے تو ہمارے نظم سے ہی گھبرا جائے. کیسے گھبرائے گی؟ دشمن کس سے ڈرتا ہے آپ بتائیں؟ دشمن کو کیا خوف ہوتا ہے؟ دشمن دیکھتا ہے یہ تو منظم ہی نہیں ہے, ان کا تو کسی کام کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, تو ان کو کیا کچھ کرنا. اور اس کو بھی آسانی ہوتی ہے. دیکھیں جب کوئی سسٹم نہیں ہوتا تو پھر نقصان دینے میں بڑی آسانی ہے. مثال کے طور پر مثلا اگر یہاں کوئی سسٹم نہ ہو, امام بارگاہ میں آنے کی چیکنگ نہ ہو, کوئی پارکنگ کا سسٹم نہ ہو, ساؤنڈ سسٹم نہ ہو, تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ عجیب نظام ہے, نہ کوئی صحیح طرح سسٹم ہے, نہ آواز ہے, نہ کوئی سیکیورٹی ہے, نہ کچھ ہے, کیا ہے. اور پھر ہو سکتا ہے دشمن آئے, نقصان دے, سیکیورٹی کو توڑے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. سسٹم جو ہے وہ انسان کی فطری ضرورت ہے. میرے ساتھ رہیے گا. یہی ہم جو اتنے دن سے گفتگو کر رہے ہیں وہ سسٹم پہ گفتگو کر رہے ہیں. سسٹم ذرا انگلش ورڈ ہے, آج کل کے دور کا ہے, اور صحیح سسٹم کائنات کا ولایت کا نظام ہے. اب دنیا جو اتنے سسٹم کے چکر میں لگی ہے, یہ سسٹم وہ سسٹم, یہ سسٹم صحیح نہیں چل پا رہا, وہ سسٹم یوں ہو گیا, یہ سسٹم کیوں ہو پا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے بنائے ہوئے سسٹم ہے. اور ہم جب کوئی سسٹم خود بنائیں گے تو اس میں جب کوئی سسٹم بناؤں گا تو میں اپنا فائدہ دیکھوں گا, آپ جب کوئی سسٹم بنائیں گے آپ اپنا فائدہ دیکھیں گے. اور جب میں کوئی سسٹم ڈیزائن کروں گا تو میرا جتنا علم ہوگا میں اس حساب سے سسٹم ڈیزائن کروں گا. اب میری معرفت کس حد تک ہو سکتی ہے اس حد تک میں بناؤں گا, لیکن خالق جانتا ہے کہ مخلوق کی ضرورت کیا ہے, تو اس نے سسٹم اپنی ہی طرف سے بھیجا. کوئی انسان, ہم کتنا جان سکتے ہیں اپنے آپ کو, کتنا جان سکتے ہیں؟ وہ میڈیکل ترقی کر گیا, آپ کے اپنے اندر کے اتنی رگیں, اتنی یہ, اتنا وہ, یہ سب ٹھیک ہے, لیکن جو اصل ہے اس بدن میں, دنیا کا کوئی سکینر یہ سکین نہیں کر سکتا کہ اس کا بغض کتنا ہے, اس کا حسد کتنا ہے, کوئی نہیں کر سکتا. تو پھر کون سے سکینر ہونے چاہیے کہ یہ بس سامنے آئے تو وہ یہیں رکھ دیں انگلی ان کے اوپر؟ تمہاری مشکل ہی یہی ہے, اور یہی ہے, یہی نظام ہے. عزیزان محترم, پروردگار قرآن سورہ توبہ میں جو پروردگار کہہ رہا ہے, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ عمل کیے چلے جائیں, اللہ, ان کا رسول اور مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں. اللہ بھی دیکھ رہا ہے, رسول بھی دیکھ رہا ہے, مومنین کی جماعت بھی دیکھ رہی ہے. اب کون سا عمل ہے؟ اب بولے میں اٹھا چلا گیا, اور جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو مجھے نظر آئیں گے کہ آپ اٹھ رہے ہیں, میں تو یہاں سے دیکھ رہا ہوں. نہیں, یہاں اندر ابھی خیال پیدا ہوا, یہاں کچھ سوچا, اللہ, اس کا رسول اور مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں, اس کو شاہد ہے, گواہ ہے. ابھی اندر سوچا تھا خالی, اب وہ تو خدا ہے, وہ پھر رسول ہیں, اور پھر آئمہ ہیں. آیت اللہ بودینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ
ابھی نعروں وانوں سے گھبرائے نہیں کر رہی ہے. یہ تکبیر، یہ رسالت، یہ ولایت، یہ سسٹم ہے. اسی سسٹم کو تو ڈیلیٹ کیا ہے انہوں نے. کہا خدا کافی ہے. خدا کافی خدا ہی نے تو کہا ہے. رسول نے کیا کہا؟ اے علی، خدا کو میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں جانتا. اور کہا علی، مجھے تمہارے اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہاں معاملہ رکا نہیں ہے. یہاں معاملہ رکا نہیں ہے. آگے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ کہا علی، تمہیں میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسی سسٹم کو ڈیلیٹ کیا انہوں نے جو آج بشریت بھگت رہی ہے. یہی مشکل تھی. اب یہ سسٹم ہے آج کا. آیت اللہ بہاؤدینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا شاگرد کہتا ہے کہ میں صبح درس پہ نکلا، بارش کا پانی سڑک پہ تھا، گاڑی گزری، پانی کی چھینٹیں میرے لباس پہ آ گئی. میں غصہ ہوا اور کچھ کہہ دیا، لیکن وہ تو خیر نکل گیا. میں نے لباس چینج کیا، تبدیل کیا، میں دوبارہ درس پہ پہنچا. آیت اللہ بہاؤدینی سر جھکائے کتاب پہ کچھ لکھ رہے تھے. وہیں انہوں نے کہا کہ اگر اس ڈرائیور سے غلطی ہوئی تھی تو آپ نے کیوں اس کو نازیبا الفاظ کہے؟ اب وہ کہتا ہے کہ وہاں میرے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں تھا. تو یہ عزیزان محترم، کیونکہ یہ اس سسٹم کے غلام ہیں. یہ اس سسٹم کے غلام ہیں. اب جو اس سسٹم کا غلام ہوتا ہے وہ بھی کائنات کے سسٹم میں تصرف کرتا ہے. اسی کو سمجھنا ہے عزیزان محترم. کربلا ہے ہی اسی لیے. کربلا کی نگاہ، کربلا میں ہر شخص نے اپنے حساب سے کربلا کو تحلیل کیا ہے. کسی عالم نے اپنے حساب سے کیا، عرفا اپنے حساب سے کرتے ہیں، سیاست دان کربلا کو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں. کربلا کہ کئی زاویے ہیں. جب کربلا کو دیکھا جائے ہر شخص اپنے حساب سے دیکھتا ہے. آپ کو بھی ہر سوچ نظر آتی ہے کربلا سے. خوب جہاں ہر چیز گفتگو ہو رہی ہے وہاں بہرحال خدا نے ہمیں بھی توفیق دی ہے. خوب ہم نے بھی کسی زاویے سے کربلا دیکھنی بھی اور دکھانی بھی ہے. تو اب کچھ لوگ گھبرایا نہ کریں کہ مولانا صاحب یہ تو ہم نے پہلے اس طرح سنا نہیں باتیں، ہم تو کچھ اور سنتے. خوب یہ بھی سنیں اور سننے کی عادت ڈالیں، کیونکہ جو آنے والا ہے وہ کچھ ایسا سنائے گا جو کبھی سنا بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ، اس لیے میں زیادہ نہیں آتا پاکستان، تھوڑا تھوڑا آتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، خوب یہ امام حسین کی خصوصیت ہے کہ اب آپ لوگ سن رہے ہیں، ورنہ کس نے سننا ہم لوگوں کو؟ یہ امام حسین کی وجہ سے آپ آئے ہوئے ہیں. تو یہ نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. اب کیا تحلیل ہے دین کے ساتھ جو کیا کہ میں اتنے دن سے آپ کی گفتگو آپ کو زحمت دے رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نکل رہا ہوں. اب جو اپنے خون کا بذل کر سکتا ہے، ہاتھ پہ اپنی جان رکھ سکتا ہے، خدا سے ملاقات چاہتا ہے، دنیا کو ترک کر سکتا ہے، ہمارے ساتھ چلے. یہ امام نے شرط بتائی اور یہ میں بار بار تکرار کرتا ہوں تاکہ یہ ہمارے ذہن میں رہے. یہ امام نے کہا. کیوں نہیں لوگ گئے بہت سارے؟ کیا کافر تھے؟ کیا مشرک تھے؟ اور امام نے خطبہ کہاں دیا تھا یہ؟ اور امام کہاں سے نکل رہے ہیں؟ مکہ، کہ جہاں صرف مسلمان ہیں. امام نے مکہ چھوڑنے سے پہلے گفتگو کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تھے مسلمان سارے، تھے سارے مسلمان، مگر ظاہر میں مسلمان تھے. یعنی کوئی ایسی مشکل تھی کہ جنہوں نے امام حسین کے ساتھ چلنے نہیں دیا. مشکل کہاں تھی؟ مشکل اس ایکسیپٹنس میں تھی
جس طرح دین کو انہوں نے لیا ہوا تھا مشکل اس میں تھی. آج بھی یہی ہے. آج کیا نگاہیں؟ آج دین کو قبول کرنے کی علماء بیان کرتے ہیں 3 نگاہیں ہیں. 3 آئیڈیالوجی ہے جو دین کو ایکسٹریکٹ کرتی ہے. کیا؟ ایک سیکولر ہے، یعنی سیکولر مسلمان. وہ کیا کہتا ہے؟ دین کا تعلق صرف ذاتی زندگی سے ہے بس، اور میری ذاتی زندگی سے ہے. دین بس میرے اندر ہے. سوسائٹی میں، محلے میں، گلی میں، شہر میں کیا ہو رہا ہے مجھے سے کوئی ضرورت نہیں. دین میری زندگی میں ہونا چاہیے بس میں گھر پہ دیندار اگر ہو سکتا ہوں، اور اگر کوئی ہونا چاہتا ہے تو گھر میں رہے دیندار. بھائی باہر آ کر آپ دینداری نہ کریں، باہر کچھ بھی ہوتا رہے. یہ ایک نگاہ ہے دین کی. ایک نگاہ یہ ہے جو دین کو حاکم سمجھتا ہے کہ دین حاکم ہونا چاہیے، دین کی حکومت ہونی چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، دور جدید آ گیا ہے، بڑی ترقی ہو گئی ہے، تو اس ترقی کو بھی دین کے ساتھ ملا دینا چاہیے. یعنی کچھ یہ ہو کچھ وہ ہو. آپ ایسے گھبرا رہے ہیں جیسے میں مارس کی باتیں کر رہا ہوں، مگر یہ نہیں ہے کیا کہ مولانا صاحب سب صحیح ہے اپنی جگہ پہ، لیکن جب شادی ہوتی ہے نا خاندان میں تو دیکھیں مولانا یہ تو کرنا پڑتا ہے نا. ایک ہی دفعہ ہے، ایک ہی بچہ ہے، یعنی دین ہو لیکن یہ بھی تو کرنا ہے نا مولانا. ابھی دیکھیں باہر جا رہے ہیں، بچی جاب کرتی ہے تو مجلس میں چادر پہن کے آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. باہر تو مولانا صاحب ضرورت ہے نا، جاب نہیں ملے گی. ابھی مولانا صاحب رمضان میں داڑھی بڑھا لیتے ہیں، روزہ ہے، خدا دیکھ رہا ہے، روزے میں ہے، چاند رات کو 3 بجے کا ٹائم ہے، صاف کروا لیں گے. کیوں؟ مولانا صاحب عید ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ یعنی دین ہے، ٹھیک ہے مگر یہ بھی ہے پردہ کرنا ہے، صرف اسکارف پہننا ہے، بدن ڈھانپنا نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. وزان محترم یعنی دین ہے. میں مسجد میں بہت اچھا ہوں، امام بارگاہ میں بہت اچھا ہوں، بعد میں وہاں صاحب ضرورت ہے. آج کا زمانہ بڑا ماڈرن ہو گیا ہے. جیسے بعض لوگ فن لینڈ اور سویڈن ناروے میں دن لمبے ہوتے ہیں تو مولانا یہ 21 گھنٹے کا روزہ ہے تو کوئی فتویٰ کچھ ہے ایسا کہ 10 گھنٹے میں روزہ کھول لیں؟ ہاں یہ ہے، یہ گفتگو ہے. یہ وہ دین کے اندر نفوذی ہے جو دین کو نہیں سمجھ پائے. مگر کیا رسول خدا کو نہیں پتا تھا کہ زمین کے، چاہے اس ٹائم ملک کا نام نہیں تھا ناروے، مگر جگہ تو تھی، لوگ تو رہتے ہوں گے، مگر خدا اپنی مخلوق کو بھیجتے وقت یہی نہیں دیکھ رہا کہ کہیں دن دیر سے نکل رہا ہے، کہیں دن بعد میں نکل رہا ہے. نہیں مولانا صاحب یہ کیا ہے؟ یعنی دین کو دور کے ساتھ ملا لیں تھوڑا سا. میں زیادہ کھل کے بولتا نہیں کیونکہ پھر آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں. اچھا وہ ہے کہ پھر کلپ اب
بات یہ ہے کہ اگر ساری باتیں کھل کے کی جائیں نا تو پھر آپ کو بھی اور ہمیں بھی نا انگلی پکڑ کے چلنے کی عادت ہو جائے گی. کچھ خود بھی ہم اپنے ذہنوں کو کسی مقام پہ لائیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کیونکہ مشکل یہ ہے کہ دشمن اتنا شاطر ہے, فوراً کلپ کاٹتا ہے, آگے پیچھے ڈیلیٹ کر دے گا, چند سیکنڈ لبائے گا, یہ دیکھیں مولانا کیا کہہ رہے ہیں. اچھا خیر ہمیں ڈر ور نہیں ہے اس سے, کرتے رہیں جو کرنا ہے, ہمیں کسی سے کیا ڈرنا. ہمیں کوئی ممبر کے لیے وہ ہے کہ ممبر نہیں ملے گا یا لوگ نہیں سنیں گے, نہ سنیں. جن کا ذکر ملائکہ سننے اترے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کیا ضرورت ہے. مدد چلیں چلیں ٹرسٹ کے تو گلے دور ہوگا کہ مولانا آپ کی مجلس میں نعرے نہیں لگتے. یہ لوگوں کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے جب بھی مجھے بلاتے ہیں, مولانا صاحب تھوڑے نعرے وارے لگوا دیجیے گا. تھوڑا ہمیں بڑا مشکل ہوتی ہے. بھائی لگوائیں, کیوں نہیں لگوائیں, نعرے ہی تو جا رہے ہیں اوپر, اور ہم نے کیا جانا ہے, نعرے ہی جائیں گے اوپر. اب دیکھا آپ نے کہ یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ مل کے کچھ سیٹ اپ چلے. یعنی ہم نے عزاداری تو کرنی ہے مولانا, لیکن تھوڑا یہ بھی ہو, تھوڑا وہ بھی ہو. دیکھیں جو بھی چیز اگر ہدف کی طرف لے کے جا رہی ہے تو بسم اللہ, لیکن اگر ہدف سے دور کر رہی ہے, مقصد سے دور کر رہی ہے, خوب اس میں خدا نہ خواستہ نہ کسی کو آپ کہہ رہے ہیں نہ کسی کو کہنا ہے, نہیں, یہ تو ہمارے اپنے عقل اور شعور کی بات ہے نا کہ دیکھیں ہمارا مقصد کیا ہے عزاداری کا. اگر ہم اس مقصد پہ نہیں پہنچ رہے ہیں تو مجھے بھی سوچنا ہے اور آپ کو بھی سوچنا ہے عزیزان محترم. اب صرف مولانا نے تو نہیں پہنچنا نا کہیں نہ کہیں. اچھا مولانا تو کہیں نہ کہیں ویسے ہی پہنچ جاتے ہیں, آپ کہیں نہ پہنچے ان کو لفافہ پہنچ جاتا ہے, ساری چیزیں پہنچ جاتی ہیں, اس کا اپنا سیٹ اپ چل رہا ہے. نقصان کس کا ہو رہا ہے, نقصان کس کا ہو رہا ہے, پورے سسٹم کو نقصان ہو رہا ہے. اس کی طرف متوجہ ہوں عزیزان محترم. ہم دیر کر رہے ہیں اس ولایت کو جسے چھپایا گیا تاریخ میں, ہم دیر کر رہے ہیں اسے مرکز پہ لانے کے لیے. کیوں؟ صرف اپنی خواہشات کی وجہ سے, صرف اپنی آرزوؤں کی وجہ سے, صرف اپنے تھوڑی دیر کے مزے کی وجہ سے. میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ چھوٹا کام نہیں ہے, یہ بہت بڑا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے محلوں میں بڑے بڑے تھنک ٹینک سر جھکا کر بیٹھتے ہیں کہ کس طرح اس حسینیت سے اس کی روح کو کھینچا جائے. اور پھر جب ہوتا ہے, جب ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اتفاق نہیں ہوتا, یہ پلانڈ ہوتا ہے, پلانڈ ہوتا ہے. دیکھیں مجھے نہیں پتا مجھے اگلے سال پڑھنی ہے نہیں پڑھنی, کسی کو نہیں پتا, زندہ ہوں نہیں ہوں, آپ کو مجھے پتا, لیکن
اپنا کام پورا کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. اب چاہے کچھ بھی ہو. اللہ صلی علی محمد. یعنی کیوں ہم لوگ استعمال ہو رہے ہیں؟ کیوں ہمارے جذبات اور احساسات کو غلط رخ دیا جاتا ہے؟ کیوں دیا جاتا ہے؟ کیوں ہر شخص آ کر اس منبر پر مقصد حسین کو چھوڑ کر دنیا جہان کی باتیں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ آپ کتنے لوگ ہیں مجھے نہیں پتا. لیٹ سپوز آپ 100 لوگ بھی ہیں. 100 لوگوں کا 1 گھنٹہ میں لے رہا ہوں, یعنی 100 گھنٹے لے رہا ہوں. 100 ملٹیپلائی بائی 10 کتنے 1000 گھنٹے لے رہا ہوں. لائیو روز پتہ نہیں 5 6 10 ہزار لوگ لائیو سن رہے ہیں. کتنے گھنٹے لے رہا ہوں میں لوگوں کے ڈیلی کے؟ اور کیا دے رہا ہوں میں؟ اگر ان چند دنوں میں اپنے وجود سے اٹھ کر کربلا ہی نہیں پہنچ پایا تو پھر میں کیا کر رہا ہوں؟ یعنی مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کائنات کا نظام کیوں رکا ہوا ہے اصلی حجت کے انتظار میں. کیوں رکا ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے. اس کی وجہ یہی کہ دین کو مکس کر دیا گیا. مکس دین میں ملاوٹ کر دو تاکہ نظر نہ آئے. اس وقت کیا مسئلہ تھا؟ یہی مسئلہ تھا نا کہ دین ہے, دین کا لبادہ ہے, دین کا لباس ہے, مگر باطن دین نہیں ہے. تبھی تو رسول کے نواسے کو پیاسا دشت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہوں نے. دیندار تھے. آج دنیا کیا کر رہی ہے آپ کے سامنے؟ ظلم پوری دنیا میں ہو رہا ہے. کشمیر میں ہو رہا ہے, یمن میں ہو رہا ہے, کہاں ہو رہا ہے؟ ہمارے اوپر تھوڑا ظلم ہو رہا ہے. کسی کا بھی حق پامال کرنا ظلم ہے نا. وہ ہمارے حق پامال نہیں ہوتے. بحیثیت پاکستانی بھی تو حق پامال ہو رہا ہے نا. جن کو الیکٹ کیا ہے ان کو اس لیے کیا تھا نا کہ کچھ کام کریں آگے. خوب اگر نہیں کریں گے تو کیا ہو رہا ہے؟ اور اسی طرح پوری دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے. کیوں چند لوگوں کے ہاتھوں میں پوری دنیا؟ کیوں؟ کون ہے یہ؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیوں یہ خود اپنے آپ کو مختار بنتے ہیں؟ اس حالت میں ہم اپنے وقت کے امام کو بلائیں گے. بلایا تھا نا کوفہ والوں نے. کیا کیا؟ ابن زیاد کی سازشوں کو سمجھ ہی نہیں پائے, پروپیگنڈے کو سمجھ نہیں پائے, اس زمانے کے میڈیا کو سمجھ نہیں پائے. آج بھی تو میڈیا ہے, آج بھی پروپیگنڈا ہے پوری دنیا میں آپ کے خلاف. کتنی سازشیں کی دشمن نے. دشمن کو پتا تھا یہ مکتب حسین کا یہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے, یہ قوموں کو بیدار کر دیتا ہے. وہ آپ کے سامنے نیلسن منڈیلا خود کہتا ہے کہ میں جب آخری ہتھیار ڈال رہا تھا زندان میں تو مجھے حسین کی قربانی یاد آئی. وہ کہاں پہنچ گیا؟ وہ کس مقام پہ چلا گیا؟ کتنی مجلسیں سنی ہوں گی اس نے, کتنے درس سنے تھے اس نے, مگر جانتا تھا تاریخ بشریت کی بقا صرف حسین کے پاس ہے. لیکن اگر ہمیں جو جگہ اور مقام عطا ہوا ہے اور اس کو ہائی جیک کر لیا جائے, تو دشمن نے یہی کیا. کتنے سالوں تک محنت کی اس نے کہ ان کو اصل نظام تک نہ پہنچنے دو. علماء کے خلاف, مجتہدین کے خلاف, سب کے خلاف برملا کہو. اچھا, اس میں اگر آپ مجھے دیکھ کر کسی مجتہد کو سمجھیں تو یہ آپ کی بھی غلطی ہے. میں کوئی مجتہد تو نہیں ہوں, میں تو ایک طالب علم ہوں. مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, کوتاہی ہو سکتی ہے, اصل میں میری بھی غلطی ہے. خوف کس کا ہے انہیں؟ خوف انہیں نظام کا ہے.
کہ ان کا ایک بندہ فتویٰ دے کر عراق سے داعش کو بھگا سکتا ہے. ایک فتویٰ. یہ خطرناک لوگ ہیں. وہ کہتا ہے یہ خطرناک لوگ. تو کیا کرو؟ کیا کرو؟ اب میں کمپیئر کروں گا تو تکلیف تو ہوگی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن برداشت کیجیے گا. کیا کیا؟ اللہ صلی علی محمد. کیا کیا صدر اسلام میں؟ وہ ایک نظام تھا، رسول نے نظام دیا، نظام تھا. کیا کہا انہوں نے؟ نہیں، ہم خود انتخاب کریں گے، ہم خود کریں گے، ہم خود چلائیں گے. جو اللہ کا ولی ہے، نظام ہے. نہیں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. کیا ہوا پھر؟ کتنا فاصلہ ہو گیا آپ کے سامنے آج؟ کس فاصلے پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ اچھا، اس میں کسی مذہب، فرقے، دین کی بات نہیں ہے. یہ انسانیت کی بقا کی بات ہے. یہ اللہ کے نظام کی بات ہے جو آخر میں حاکم ہونے والا ہے، اس کی بات ہے. اس میں ہمارا کوئی نہیں کہ ہم کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں نا. ایک چیز تھی، اس سے دور کر دی، اور بڑے آرام سے نہیں ہم خود کریں گے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے مولانا. ہم تو تقلید امام زمانہ ہی کرتے ہیں نا. ہمیں کیا ضرورت ہے مجتہد کی؟ ہم تو امام زمانہ ہی کرتے. کیا کیا آپ کے ساتھ چند سالوں میں؟ اس نظام ولایت کی بڑی چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی ایک جھلک ہے یہ، جس سے دنیا کی طاقتیں گھبرا رہی ہیں. اب انہوں نے کہا پوری کوشش کر لو. کہا نہیں ضرورت نہیں ہے. کیا کہتے ہیں مجتہدین؟ کہ اہل سنت کی مقدسات کا احترام کریں. کیوں؟ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے نفس ہیں. نفس دعوت دیں، مجلس میں آئیں، بیٹھیں. کتنے جگہوں پہ میں جانتا ہوں کہ جہاں پوری عزاداری کا نظام ہی اہل سنت برادران کے پاس ہے. ذریعہ اٹھانا، بنانا، سب. کیا کہا؟ مجتہدین جو نگاہ رکھ رہے ہیں دنیا پہ، کہا کہ ان کی مقدسات کا احترام کریں. یہ نہیں کہا اپنے عقیدوں کو تبدیل کریں، یہ نہیں کہا. خوب. یہ نہیں کہا اپنا عقیدہ تبدیل کر لیں، اہل بیت کے دشمنوں پہ برات چھوڑ دیں، لان چھوڑ دیں. نہیں، احترام کریں. کون سی جگہ کیا بات کرنی ہے اس کا خیال کریں. علمی گفتگو کریں، علمی مباحثہ کریں تعصب کے بغیر. کیوں؟ کیونکہ اصل ہادی آپ کی طرف ہے. آپ کو لوگوں کو بلانا ہے، بھگانا نہیں ہے.
جو حسین کربلا کے آخری لمحے تک اپنے جگر کے ٹکڑے قربان کرنے کے باوجود آخری لمحے تک کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں، آ جاؤ. ان کے ماننے والوں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ آؤ سنو، یہ انسانیت کا پیغام ہے. مگر کیا کیا؟ یہ مجتہدین ہمارے عقیدوں کے خلاف بات کرتے ہیں، یہ تبرع کے خلاف بات کرتے ہیں. اچھا ہم اتنے سادے لوگ تھے، ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہے ہو، کیا کیا؟ خوبصورتی سے. کون کر رہا ہے یہ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپ کو کچھ لوگ نظر آتے ہیں ان کے ذہنوں میں اتنی صلاحیتیں ہیں؟ حالتیں آپ بھی جانتے ہیں سب کی کیا ہیں. کون ہے اصل دشمن؟ کون ہے ولایت کا دشمن؟ 10 فاصلوں سے نفوذ کرتا ہے. عزیزان محترم، یہ آپ کو دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں بتائے گی کہ کتنے فاصلوں سے نفوذ ہوتا ہے. پتہ تھوڑی چلتا ہے. مولانا صاحب کے ساتھ ٹہل رہا ہے صبح شام، میری جان قربان مولانا آپ کے، یہ وہ مولانا یہ بات کہہ دیں گے تھوڑا سا. مولانا نے بھی نہیں پڑھا ہوا نفوذ کسے کہتے ہیں. پڑھ دیا مولانا، ہوا کیا بات میں؟ کلپ کاٹا اہل سنت نے اور چلا دیا. بولا دیکھو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. پھر کہیں آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے ہمارے استاد آیت اللہ تحریری نے خود سنا اور ہمیں منتقل کیا. کہا آیت اللہ بہجت کہتے ہیں اگر تمہارے اس عمل سے، چاہے تم دنیا میں کہیں بیٹھے ہوئے کمرے میں بھی کرتے ہو، اگر تمہارے اس عمل سے دنیا میں کوئی بھی شیعہ مرتا ہے تم اس کے خون کے ذمہ دار ہو. کب سمجھیں گے ہم؟ عزیزان محترم، بات پھر میں دوبارہ کہوں گا، یہ بات میری یا آپ کی نہیں ہے، یہ بات یوسف زہرا کی ہے جو انتظار کر رہا ہے. کیوں میں دیر کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں سمجھ نہیں رہا ہوں. اور یہ مقام میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، یہ کربلا یہ ظاہر نہیں، صرف کربلا اپنے باطن میں پورے سماوات کو سمائے ہوئے ہے. وہ شخص عبداللہ یا جابر ابن انصاری تھا، امام باقر علیہ السلام امام کی خدمت میں امام سے کہتے ہیں کہ یبنا رسول اللہ، یہ جو قرآن میں ہے کہ پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا، کہا کہ ہم نے ابراہیم کو ملاکوت دکھایا. کہا یبنا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ اب اصل علم کے وارث یہی ہیں، سب جگہ انہی کا احاطہ ہے. حضرت امام نے فرمایا آنکھیں بند کر نیچے دیکھو، اب اوپر دیکھو، اب آنکھیں کھولو. کیا دیکھتا ہے؟ چھت چیرتی ہوئی عرش کے جلوے نظر آ رہے ہیں. کہا سر نیچے کرو، کہا پھر دیکھو، دوبارہ چھت تھی. کہا یہ اس ملکوت کی ایک جھلک میں نے تمہیں دکھائی ہے، یہ میں نے تمہیں دکھائی ہے. امام نے لباس تبدیل کیا، کہا چلو میں آج تمہیں دکھاتا ہوں. یہ ہے امام. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے امام ہے کیا. امام لیتے لیتے کہا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند. چلتے رہے. اسی حالت میں امام نے کہا تمہیں پتہ ہے ہم کہاں ہیں ابھی؟
مولا میں نے تو آنکھیں بند ہے. کہا ہم اس وادی میں ہیں جس میں ذوالقرنین اس ظلمت کی وادی میں چل رہا تھا. کہا مولا آنکھیں کھولو. کہا کھول لو مگر نظر کچھ نہیں آئے گا. کہا میں نے آنکھیں کھولی, مجھے اپنا وجود بھی نظر نہیں آ رہا تھا. پھر آنکھیں بند کی, پھر مجھے چلتے 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 ایک جگہ لے گئے. کہا یہ چشمہ دیکھ رہے ہو؟ کہا یہ وہی چشمہ ہے جس سے حضرت خضر نے آب حیات پیا ہوا ہے. کہا پھر مجھے ایک ایسے مقام پر لے گئے کہ اس میں 12 عالم تھے, 12 عالم. اور امام نے کہا کہ یہ ایک ایک عالم الگ الگ امام کے لیے ہے, الگ الگ عالم. کہا یہ وہ ملکوت تھا جو خدا نے حضرت ابراہیم کو دکھایا. اب ایک اور روایت میں چھٹے امام کے صحابی بھی کہتے ہیں کہ مولا یہ کوثر کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ کہا چکنا ہے؟ کہا مولا زرارہ ہے غالباً. مولا نے لیا اور آنکھیں بند کرو چلو. دیکھا ایک نہر ہے, دودھ سے زیادہ سفید اور یاقوت سے زیادہ سرخ, اور اس کے اطراف میں سبزہ اور بہشت کی حوریں. اور کسی ایک کو کہا کہ جاؤ ایک جو ہے وہ ظرف میں کوثر لے کر آؤ. کہا مجھے دیا, میں نے ایسا شربت زندگی میں نہیں پیا تھا. امام نے کہا یہ کم سے کم ہمارے مومن کی قیمت ہے. اب اس قیمت کو سمجھے. اب اس قیمت کو سمجھنے کے لیے صرف یہ تو نہیں ہوگا کہ میں تو مولا نماز پڑھتا تھا, روزہ رکھتا تھا, زکوٰۃ خمس دیتا تھا, سر مولا میں مجلس بھی سنتا تھا, آتا بھی تھا. تو مولا کہیں گے کہ تم نے ہمارے نظام کو حاکم ہونے کے لیے کتنی مدد کی, کتنے تمہارے قدم, کتنے تمہارے قلم, کتنی تمہاری زبان, کتنا تمہارا دماغ ہمارے نظام کو حاکم ہونے کے لیے چلا. مولا کسی نے بتایا نہیں کہ آپ کے نظام کو حاکم بھی کرنا ہے. تو کہا پھر کربلا میں کیا دیکھنے آئے ہو؟ مگر کربلا میں کیا ہے؟ اصل دوسرا نظام اس نظام کے مقابلے میں آیا ہے. اچھا کوئی ایک نظام, کوئی شخص بولے کہ میں یہ اچھا عمل نہیں کر رہا, تم نہیں کریں, آپ نہ کریں. لیکن کوئی ایک شخص ایسا کام کرے کہ لوگ بھی اچھا عمل نہ کر پائیں, یعنی گویا خود تو جہنم میں جائے گا, باقیوں کو بھی لے کے جانے کی پلاننگ میں ہے. تو اب بچائے گا کون؟ بچائے گا کون؟ وہی بچائے گا جو سید الشباب اہل الجنہ ہے, وہی بچائے گا نا. تو اب یہ پورے نظام کے مقابلے میں ایک جھوٹا نظام کھڑا کیا. کہا نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, عبادت بھی ہے, سب کچھ ہے, بس ولایت نہیں ہے. ولایت کے بغیر کائنات کا نظام مکمل ہی نہیں ہے. اسی نظام ہی کو تو حاکم کرنا ہے میں نے اور آپ نے مل کے, اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اسی کے لیے جمع ہو رہے ہیں, اسی لیے ہم کربلا پہ گریا کرتے ہیں, اس لیے ہم امام حسین سے متصل ہوتے ہیں. عالم کوئی اور ہے عزاداران محترم, یہ عالم عام نہیں ہے. یہ جو پورے عالم میں ایک صدا ہے حسین کی, یہ عام نہیں ہے, یہ معاملہ کوئی اور ہے. اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ظرافت کو سمجھیں, آپس میں تفرقہ بالکل پیدا نہ کریں, یہ بھی دشمن کی سازش ہے. آپس میں محبت کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے, ساتھ علم اٹھاتے ہوئے, ساتھ ماتم کرتے ہوئے دشمن کو دکھائیں کہ 1400 سال بعد بھی ہم اپنے امام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. یہ کرنا ہے ہمیں, اور بڑی بابصیرت کے ساتھ کرنا ہے. دیکھیں کربلا میں مختلف لوگ ہیں, زہیر بھی ہے, زہیر بھی آیا. زہیر کون ہے؟ زہیر ابن کین, میں نے پہلے بھی عرض کیا, جب امام کی بات سنی واپس آیا, اپنا پورا سب کچھ
چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی. کیوں؟ کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کا کوئی تعلق قائم رہے. ایک یہ کردار ہے زہیر کا. ایک ترامہ ہے کہ جو امام کو ملتا ہے، امام سے کہتا ہے مولا وہاں نہ جائیں، یہ حالات خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے. بصرہ چلتے ہیں، وہاں سے اتنے تلواروں والے ہیں. مولا کہا بھی میں نے تو اپنا ارادہ کر لیا ہے، تم نے چلنا ہے تو چلو. مگر وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے وہ موقع دیں، میں ذرا اپنے گھر والوں کا، اپنے اولاد کا نان نفقہ کر کر آتا ہوں. یہ دو کردار ہیں. ایک سب چھوڑ کر آ رہا ہے، ایک امام کو چھوڑ کر اپنے گھر جا رہا ہے. یہ کردار کیوں ہے تاریخ میں؟ میں دیکھوں کہ میں کس کے قدموں پہ چل رہا ہوں. آیا میں زہیر کے قدموں پہ ہوں یا مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ امام نہیں آ رہے، ظہور نہیں ہو رہا، کچھ بھی ہو رہا ہے، ہونے دیں. جوان نشے کر رہے ہیں محلے میں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ فساد ہو رہا ہے معاشرے میں، برائیاں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ گھر تباہ ہو رہے ہیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ماں باپ کی عزت نہیں ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ رات کو بچے بچیاں اپنے نفسوں کو پامال کر کر محرم نہ محرم تعلقات رکھ رہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے کیا فرق؟ میرا کیا تعلق؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ساری چیزیں رہیں گی؟ ظہور جب ہوگا تو یہ کیسے ختم ہوگا سر؟ کیسے ختم؟ مجھے آپ بتائیں نا. یعنی امام کے ظہور میں جوان نشے کریں گے، گلی محلے میں نشہ بک رہا ہے، اور آپ بولیں یہاں نہیں چلنے دو، میرا بیٹا تھوڑی پیتا ہے، اس کا بیٹا پیتا ہے. یہ ہے، یہ اٹھ کے لے کے جائیں گے ہم، یہ لے کے جائیں گے. ایک پہاڑی علاقوں سے بچہ بس پہ بیٹھا، 13 سال کا بچہ ہے، بس پہ بیٹھا اور بڑی مشکل سے دارالحکومت تک پہنچا، اور پوری جان لگا کر اس وقت کے صدر پہ آیا، جو پریزیڈنٹ تھا، صدر تھا، اس تک آیا، کیونکہ عالم دین تھا. آیا، کیا کہا اس نے اس وقت؟ کہا مجھے صدر سے ملنا ہے. کہا بچے تم اپنا کام کرو، ابھی صدر کے پاس ٹائم نہیں. جو صدر نکل رہے تھے عالم دین تھے، بہت بڑے تھے. کہا شور کیوں ہے سیکیورٹی میں؟ کہا ایک بچہ ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے. کہا تھا ٹائم ہے، بچے کو بھیج دو. بچہ رو رہا ہے، اپنی محلی زبان جو اس کی تھی، اس علاقے کی، اس میں اس نے انہوں نے بھی اس سے تھوڑا بچہ خوش ہوا. کہا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے ایک درخواست کرنی تھی آپ سے. کیا؟ کہا اس ممبر سے حضرت قاسم کے جو مصائب پڑھے جاتے ہیں نا، ان کو بند کروا دیں. کہا بیٹا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا ممبر سے کہا جاتا ہے 13 سال کا بچہ تھا، موت اس کے لیے شہد سے زیادہ میٹھی تھی. کہا ابھی ہم جنگ پہ جانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا تم 13 سال کے، اب اسکول میں جایا کرو. کہا نہیں، یا پھر یہ مصائب بند کروا دے یا ہمیں جنگ پہ جانے دے. یہ ہے کربلا، یہ لیا. کہا ٹھیک ہے، اس کو بھیجو، شہید ہو گیا. ہاں عزادارہ نے محترم سے آج کسی شبیہ تعبد ہے، یہ ہمارے لیے چاہے ہم جس بھی زندگی اور اپنے ایج کے حصے میں ہیں، یہ ایک بچے کا ایک جملہ ہم نہیں سمجھ سکتے جو اس بچے نے کہا ہے اس رات کو. بچہ کس کا ہے؟ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا بچہ ہے. امام نہیں ہے مگر امام کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہے. اور امام کیا تھے اور امام کیا ہے؟ ہمارے یہاں بہرحال موقع نہیں ملتا. امام
نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے 10 سال امامت کی ہے، 10 سال. اور اگر اس وقت امام حسین سے پوچھا جاتا نا کہ آپ کا امام کون ہے تو کیا کہتے؟ امام حسن میرا امام ہے. یعنی جس حسین کا بھی امام حسن ہو وہ کیا ہو گیا. یعنی حسین کا نام ہی حسن سے نکلا ہے. نہ حسین کو حسن جیسا بھائی ملا، نہ حسن کو حسین جیسا بھائی ملا. وہ ایام ہے نا، امام کی شہادت کا وقت ہے، مدینہ ہے. زوجہ کو بلایا، قاسم کو کہا قاسم کو لے کر آئیے گا. پھر قاسم بہت چھوٹے سے ہیں. قاسم کو بلایا، قاسم کو انہوں نے بدن کے ہر حصے پر چومنا شروع کر دیا. امام دیکھ رہے ہیں نا. پھر ایک تعویذ نکالا اور قاسم کے سیدھے ہاتھ پہ باندھ دیا اور کہا بیٹا جب کبھی زندگی میں مشکل وقت آن پڑے نا تو اس تعویذ کو کھول لینا. امام کی شہادت ہو گئی، وقت گزرتا جا رہا ہے. اب قاسم کی زندگی میں کب مشکل آئے جبکہ چچا حسین ہیں، چچا عباس ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ قاسم کی زندگی میں کوئی مشکل وقت آئے اور امام حسین اور وہ بھی بھائی کا یتیم ہو؟ کیسا خیال رکھا ہوگا، کس نازوں سے پالا ہوگا قاسم کو. وقت گزر گیا، گزرتے گزرتے شب عاشورہ آئی. امام آپ سب کو کہہ رہے ہیں کل آپ شہید ہوں گے، کل تم شہید ہوگا، مقام بتا رہے ہیں، سب بتا رہے ہیں. اب یہ کونے میں کنارے میں یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے. اچانک سے اٹھا، اللہ اکبر، کربلا کیا جوان ہے، بنی ہاشم کے بچے کیا. اٹھا، کہا چچا جان کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ مولا نے قاسم کو قریب کیا، کہا یہ بتائیے آپ کے لیے موت کیا ہے؟ معرفت دیکھیں اس بچے کی. کہا چچا شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. یعنی موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. کہا بیٹا آئے، آپ نہیں علی اصغر بھی شہید ہوگا. اللہ، اب یہ سننا تھا قاسم کا. ایک بنی ہاشم ہے نا، غیرت مند ہے. آگے سے کیا کہتے ہیں، چچا جان کیا یہ لعین خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ اللہ اکبر. میرا مولا کہتے ہیں نہیں، میں خود علی اصغر کو لے کر آؤں گا. ہاں عزادارہ نے محترم، وقت گزر گیا، روز عاشورہ. بس آپ نے منزلیں طے کی، تھوڑی سی منزل اور بس تھوڑا سا سہارا دے. حسن کے لال کا تابوت ہے، کمی نہ آئے. جس طرح علی اکبر کے تابوت کو سہارا دیا ہے نا، قاسم کے تابوت کو بھی سہارا. اللہ اکبر، کمی نہ آئے. یہ نہ ہو عالم ارواح میں میرا مولا حسن یہ دیکھ کر کہہ رہا ہو حسین تیرے بچوں کی قربانی اور میرے بچوں کی قربانی لوگ الگ الگ کیوں سمجھتے ہیں؟ ارے سب حسین تجھ ہی پر قربان ہے. ہاں عزادارہ نے محترم، وقت گزرا، روز عاشورہ آئی، لوگ جا رہے ہیں، بدن آ رہے ہیں. اب یہ بچہ تڑپ رہا ہے، بار بار جاتا ہے، چچا میں کب جاؤں گا، چچا اجازت ہے. کہا نہیں میرے اللہ، تم میرے حسن کی نشانی ہو. اب جب کئی دفعہ ہو گیا نا، اب یہ بچہ بڑے عجیب سی کیفیت میں خیمے میں داخل ہوا. ماں نے کہا قاسم کیا ہوا؟ کہا چچا اجازت نہیں دے رہے. اللہ اکبر، اللہ سلام ہو ان کربلا کی ماؤں پر. کیا جنم دیا ہے بچوں کو، کیا تربیت ہے ان کی. کہا بیٹا تمہارے بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا کہ جب کوئی بہت مشکل وقت آئے تو اس سے بڑا مشکل وقت نہیں آ سکتا. تعویذ کھولا، تعویذ پڑھا. کیا پڑھا بیٹا؟ جب یہ دیکھنا کہ
کہ تمہارے چچا دشت میں دشمنوں کے اطراف میں پھنسے ہوئے ہیں، دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے جہاد میں پیچھے مت ہٹنا، اور اگر چچا اجازت نہ دے تو یہ دکھا دینا ان کو تحریر۔ اب جب یہ قاسم نے پڑھا، قاسم کے چہرے کا رنگ کھل گیا۔ اب ادب سنیں گے، جملے سنیں گے۔ امام حسن حضرت قاسم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا، امام ہے نا، امام کا احترام بھی رکھنا ہے، بیٹا چچا کے پاس اتنا جانا کہ چچا راضی ہو جائے۔ اب قاسم چلا ہے، یہ نامہ لے کر قاسم چلا۔ اب قاسم کی چلنے کے طریقے میں فرق آ گیا۔ امام دیکھا، امام تھے، پہچان گئے کہ اب قاسم جو چلتا ہوا آ رہا ہے، قاسم آئے۔ چچا، کہا کیا ہو؟ کہا یہ بابا کی سفارش لے کر آیا ہوں۔ اللہ اجرکم اللہ، خدا آپ کے اولادوں کو سالم رکھے۔ ہاں عزیزان محترم، کربلا بڑا دردناک مقام ہے، بس صبر کیجیے گا، تحمل سے کیجیے گا، چند دن ہے مصائب کے، نہ جانے پھر پتہ نہیں کب حضرت قاسم پہ رونا نصیب ہو۔ ہاں عزیزان محترم، جب ملا نا، اب دیکھا، اب جب بھائی کی تحریر دیکھی ہے نا، تو بھائی ہے سب ایک دم ذہن میں آنے لگ گیا، وہ بچپن کے واقعات، وہ ہر وقت۔ بس جب یہ مقام آتا ہے نا تو میرے ذہن میں ایک چیز ضرور آتی ہے، مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اس مقام پہ اس چیز کو بیان کروں۔ ہاں عزیزان محترم، جب بھائی کی کوئی بات یاد آئی ہوگی نا تو مدینہ ضرور یاد آیا ہوگا، مدینہ میں وہ تنگ گلی بھی یاد آئی ہوگی، اور وہ مقام بھی یاد آیا ہوگا کہ جہاں امام حسن کہتے ہیں کاش میں ماں کے ساتھ نہ گیا ہوتا، مر جاتا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، خدا آپ کے پرچے کو قبول کرے، سیدہ قبول کرے آپ کے۔ ہاں کتنا سخت مقام میرے مولا کو یاد آیا ہوگا۔ مقتل کہتا ہے قاسم کو سینے سے لگایا، چچا بھتیجوں نے اتنا گریہ کیا، اتنا روئے کہ غش کھا کر گر گئے۔ قاسم کو اٹھایا، خیموں میں لے گئے، قاسم کو تیار کیا، امام حسن کی دستار نکالی۔ حضرت قاسم بچہ چھوٹا ہے، کتنا چھوٹا ہے؟ 13 سال کا ہے، ذرا پہن نہیں سکتا، سر پہ بھی کچھ پہن نہیں سکتا۔ یاد رکھیے گا ان مقامات کو کہ کچھ پہن نہیں سکتا، کچھ نہیں ہے کہ کوئی چیز حفاظت کرے قاسم کی، پہنا دیا، سواری پر بٹھایا، پاؤں بھی نہیں آتے، کٹوا کر جگہوں کو اوپر کیا گیا۔ کہنے والوں نے کہا لگتا ہے بنی ہاشم کا چاند جا رہا ہے، چاند جا رہا ہے، چراغ ہے نا، چلا بنی ہاشم کا جوان ہے، حسن کی اولاد ہے، لڑا مارا، ان میں ہمت نہیں تھی یہ سامنے آتے۔ پیچھے سے لعین نے وار کیا، امام دیکھ رہے ہیں، وار کیا، وار کہاں لگا؟ سر پہ کچھ تھا تو نہیں، سر پہ لگا۔ حضرت قاسم توازن برقرار نہ رکھ سکے، گھوڑے سے گرے، گرتے ہی کہا امو جان، چچا جان۔ اب جب چچا نے یہ دیکھا تو کس رفتار سے میرا مولا پہنچا ہے، مگر وہ لعین چاہتا تھا کہ سر قلم کرے، مگر میرا مولا پہنچ گیا، تلوار سے اس کا بازو کاٹا۔ جیسے ہی اس کا بازو کٹا اس نے شور مچایا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اب یہ اس کا کہنا تھا، دشمن کی فوج میں بھگدڑ ہو گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ارے یہ حسن کا خزانہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے، نہ جانے کیا ہوا ہوگا۔
ہاں آزاداران محترم، اب جب دھول ہٹی ہے امام اس بدن تک پہنچے، میرا مولا یہ فرماتے ہیں ارے میرے بھتیجے چچا کے لیے بڑا سخت ہے کہ تو اس کو پکارے، اور چچا نہ پہنچے۔ مقتل کہتا ہے ارے اس ٹوٹے ہوئے بدن کو میرے مولا نے چیرے سے لگایا، اب اتنی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی کہ لکیریں مارتی ہوئی خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ اب بس ایک آخری مقام ہے اور تابوت برآمد ہونا ہے، آخری مقام۔ آزاداران محترم، صرف کچھ بدن ایسے ہیں، یا یہ کہوں گا کہ شاید ایک ہی بدن ہو، یا نہیں، کچھ بدن ایسے ہیں، کچھ بدن ایسے ہیں جب انہوں نے روز عاشورہ گزرنے کے بعد دوبارہ گھوڑوں کی نالوں کو تیز کیا ہے نا، تو خیموں میں یہ آواز آئی کہ قاسم کی ماں کو پتہ نہ چلے۔ کیوں نہ چلے؟ کیونکہ یہ وہ بدن ہے جو دوسری دفعہ پامال ہونے جا رہا ہے۔